السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر حبیب الرحمان اور آپ اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں کوئٹہ ٹی وی۔ اسٹوڈنٹس ہم نے ڈی اینڈ ایف بلاک ایلیمنٹس پر لیکچرز اسٹارٹ کیے ہیں اور آج ہم اس کا لیکچر 3 اسٹوڈنٹس ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈنٹس پہلے لیکچر میں ہم نے انٹروڈکشن کر لیا تھا اور ڈی اینڈ ایف بلاک ایلیمنٹس کا، اور اس کے بعد جو دوسرا ہمارا اسٹوڈنٹس لیکچر تھا اس میں ہم نے بلاکس ڈسکس کیے ڈی بلاک کے، جس میں 3D 4D 5D 6D سیریز کو اور اس کے ساتھ ایف کو تھوڑا ٹچ کیا۔ آج اسٹوڈنٹس ہم پڑھیں گے جنرل فیچرز آف ڈی بلاک ایلیمنٹس بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جنرل فیچرز آف ڈی بلاک ایلیمنٹس بھی ہم اس ٹاپک کو کہہ سکتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس اس کے علاوہ ہم اس ٹاپک کا ایک اور نام بھی رکھ سکتے ہیں، اور وہ نام اس کا ہوگا اسٹوڈنٹس، ہم کہیں گے جنرل فیچرز آف ٹرانزیشن میٹلز۔ اسٹوڈنٹس ٹھیک، یہ اسٹوڈنٹس دونوں باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ اسے جنرل فیچرز آف ٹرانزیشن ایلیمنٹس، ٹھیک، جنرل فیچرز آف، آپ اسے ٹرانزیشن ایلیمنٹس کے نام سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہ ہوا جی۔ اب اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس ون بائی ون، ٹھیک ہے، اس کی پراپرٹیز کو۔ پہلا اسٹوڈنٹس اس کے اندر پراپرٹی ہے دے آر آل میٹلز، یہ سارے کے سارے میٹلز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ڈی بلاک کے ایلیمنٹس آپ لے لیں، جیسے اسکینڈیم ہے، ٹائٹینیم ہے، اور ویناڈیم ہے، کرومیم ہے، اور مینگنیز ہے، یا آئرن ہے، یا کاپر ہے، یا نکل ہے، یا کوبالٹ نکل کاپر ہے، یا زنک ہے، جسے بھی آپ اٹھائیں گے یہ سارے آپ کو میٹلز ملیں گے، ٹھیک۔ اور اسٹوڈنٹس میٹلز کا ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں ہم، کہ میٹلز ایسے کمپاؤنڈ، میٹلز ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اپنا الیکٹران بڑی آسانی سے دے سکیں، اور میٹل وہ ہے جس میں سے الیکٹریسٹی یعنی بجلی بڑے آرام سے گزر سکے، اور میٹلز وہ ہیں جس میں سے ہیٹ بڑے آرام سے گزر سکے۔ دے آر ہارڈ، یہ سارے کے سارے سخت ہوتے ہیں، اسٹرانگ مضبوط ہوتے ہیں، ڈکٹائل، آپ ان سے چادریں بنا سکتے ہیں۔ چادریں بنانے کا اسٹوڈنٹس مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو کوئی بھی شکل دے سکتے ہیں، جیسے آپ اس سے بالٹی بنا سکتے ہیں، جیسے آپ اس سے جو ہے کوئی بھی برتن ڈیزائن کر سکتے ہیں، کوئی گاڑی کو شیپ دے سکتے ہیں، موٹر بائک کے پارٹس لوہے کے بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح میلیبل، آپ ان سے تارے بھی بنا سکتی ہیں، کیبل وغیرہ تاریں ہوتی ہیں جو بجلی جن سے گزرتی ہے، جیسے تاروں میں جو ہے سب سے بیسٹ جو ہے وہ کاپر کا تار مانا جاتا ہے، کاپر کے بنے ہوئے تار دنیا میں سب سے اچھے اور مہنگے تار کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، دے ہیو ہائی میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹس، ان کا میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ سے، یا مطلب ایک ایگزامپل اگر میں آپ کو دے دوں، پرانے زمانے میں ہمارے گھروں میں جو بلب لگے ہوتے تھے جس کو ہم ٹنگسٹن کے بلبس کہتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی اس شیپ کے جو بلب ہوتے تھے ہمارے گھروں کے اندر، اس طرح سے اس میں ایک وائر سی ہوتی تھی اندر کی جانب، ٹھیک۔ تو اسٹوڈنٹس یہ بلب جو ٹنگسٹن کے بلب کہلاتے تھے۔ اس ٹنگسٹن کے بلب کے اندر یہ جو اندر ایک تار سی ہوتی تھی، یہ ٹنگسٹن کی بنی ہوئی تار ہوتی تھی، ٹھیک، کس کی بنی ہوتی تھی، ٹنگسٹن کی۔ اور اسٹوڈنٹس ٹنگسٹن کا جو سیمبل ہے وہ ہے ڈبلیو، ٹھیک ہے۔ اب ٹنگسٹن کے اسٹوڈنٹس یہ جو میلٹنگ پوائنٹ ہے 3300 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، کتنا جی، 3300 سینٹی گریڈ، یعنی 3300 سینٹی گریڈ تک گرم ہو تب جا کے پگھل جائے، اور اس کے پگھلنے کو اسٹوڈنٹس ہم کہتے تھے فیوز، یعنی بلب فیوز ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ پگھل چکا ہے۔ اور اسی طرح اسٹوڈنٹس اگر اس کے بوائلنگ پوائنٹ کی بات کریں، اب وہ مجھے ٹھیک سے تو یاد نہیں رہا کہ کتنا بوائلنگ پوائنٹ تھا، غالباً 4500 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس اس کا بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ دے آر گڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ اینڈ الیکٹریسٹی، ان سے بہت ہی اچھی طرح گزر سکتی ہے، کنڈکٹ گزارنے کو کہتے ہیں، ہیٹ حرارت بھی گزر سکتی ہے اور اس میں سے بجلی بھی گزر سکتی ہے۔ دے فارم ایلائز، یہ اسٹوڈنٹس ایلائز بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایلوائے کا اسٹوڈنٹس مطلب ہوتا ہے، آپ اسے سمپلی کہیں جی مکسچر آف میٹلز، یعنی اگر دو یا زیادہ میٹلز کو پگھلا کر آپس میں مکس کیا جائے تو یہ ایلوائے بنتا ہے، ٹھیک۔
جیسے مثال کے طور پر اسٹوڈنٹس اسٹین لیس اسٹیل، آپ نے بہت زیادہ نام سنا ہوگا، سمپلی ہم اس کو اسٹیل کہتے ہیں، صحیح۔ اب اسٹیل جو ہے یہ اسٹیل خود ایک ایلوائے ہے، ٹھیک ہے، کیا چیز ہے جی؟ ایلوائے ہے، اس میں آئرن ہوتا ہے اور اس میں اسٹوڈنٹس آئرن کے ساتھ لوہے کے ساتھ ساتھ، ٹھیک، اس کے اندر کرومیم ڈالا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر نکل ڈالا ہوتا ہے، تقریباً 74% آئرن اور 18% جو ہے کرومیم اور 8% کے قریب نکل وغیرہ ڈال کر اسٹیل کو بنایا جاتا ہے، جو اچھے کوالٹی کا اسٹیل ہو۔ دے شو ویریبل آکسیڈیشن اسٹیٹس with few exceptions، یہ شو کرتے ہیں مختلف آکسیڈیشن اسٹیٹ، یعنی جو چارج جن پہ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، تو یہ شو کرتے ہیں مختلف چارج with few exceptions، سوائے چند کے، یعنی سوائے چند ایلیمنٹس کے باقی سب مختلف چارج شو کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اسٹوڈنٹس آئرن پہ +2 چارج بھی ہوتا ہے جس میں ہم اس کا نام پڑھتے ہیں فیرس، آئرن پہ +3 چارج بھی ہوتا ہے جس میں ہم اس کا نام پڑھتے ہیں فیرک۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس بہت سارے ہیں، جیسے کاپر پہ اگر +1 چارج ہو تو ہم اسے کیوپرس کہتے ہیں، اگر کاپر پہ 2+ چارج ہو، +2 یا 2+ لکھ سکتے اسٹوڈنٹس، اسے ہم کیوپرک کہتے ہیں۔ اس طرح کافی سارے اس کے مختلف نام آ سکتے ہیں۔ موسٹ آف دیئر کمپاؤنڈز آر کلرڈ، زیادہ تر ان کے اسٹوڈنٹس کمپاؤنڈز جو ہوتے ہیں وہ کلرڈ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسٹوڈنٹس یہاں مجھے ایک مثال یاد آیا کہ اگر ہم ایگزا ایکوا آئرن، کیا چیز جی؟ ایگزا ایکوا آئرن، یہ کمپاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، کمپلیکس کمپاؤنڈ اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے۔ اسی چیپٹر میں آگے چل کر انشاءاللہ ہم کمپلیکس کمپاؤنڈ کے بارے میں بہت ہی ڈیٹیل میں گفتگو کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں ہم آپ کو سمجھا دیں گے تسلی سے کہ جی کمپلیکس کمپاؤنڈس کیا ہوتے ہیں، یہ بنتے کس طریقے سے ہیں، کیا کیا ان میں ہوتا ہے، تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم آگے چل کر کے اسٹوڈنٹس ڈسکس کریں گے۔ اب یہ جو اسٹوڈنٹس میں نے کمپاؤنڈ بنایا ہے یہ آئرن کا کمپلیکس ہے، اور اس کے اندر یہ اسٹوڈنٹس اس کے اندر جو ہے یہ 5 واٹر کے مالیکولز ہوتے ہیں اور باقی اس کے اندر جو ہے تھایوسائنیٹ لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک، تھایوسائنیٹ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ تو اب اسٹوڈنٹس یہ جو کمپلیکس میں نے بنایا ہوا ہے اس کا ریڈ بلڈ کی طرح کلر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ریڈ بلڈ کلر یہ دیتا ہے۔ تو اس طرح اسٹوڈنٹس یہ جو کمپلیکس کمپاؤنڈز ہے، جیسا کہ یہاں پر میں نے آئرن کی بات کی، ٹھیک ہے، یہ کمپلیکس کمپاؤنڈ یہ اکثر جو ہے ان کے کمپاؤنڈز رنگین ہوتے ہیں، ان دی سالڈ اسٹیٹ اور سولوشن فارم دونوں میں۔ دے یوزلی فارم پیرا میگنیٹک کمپاؤنڈز، یہ عام طور پر بناتے ہیں پیرا میگنیٹک کمپاؤنڈز۔ اسٹوڈنٹس پیرا میگنیٹک کمپاؤنڈ ان کمپاؤنڈز کو کہتے ہیں جس میں ان پیئرڈ الیکٹرانز ہوں، اور یہاں ان پیئرڈ الیکٹران کا مطلب ہوگا کہ ان کے جو ڈی آربیٹلز ہوں گے اسٹوڈنٹس، ٹھیک، ان کے ڈی آربیٹلز میں ان پیئرڈ الیکٹرانز موجود ہوں گے، اسی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں پیرا میگنیٹک۔ جیسے اسٹوڈنٹس میں آپ کو ایک مثال اگر دینا چاہوں تاکہ آپ کو بات ٹھیک سے کلیئر ہو جائے، اس کے لیے ہم آئرن کی کنفیگریشن کر لیتے ہیں، صحیح۔ جیسے آئرن کی کنفیگریشن ہوتی ہے الیکٹرانک 1s2 2s2 2p6 اس کے بعد 3s2 پھر 3p6 اس کے بعد اسٹوڈنٹس یہ ہوتا ہے 4s2 اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے 3d60۔ اگر میں اس سے آربیٹلز کو ذرا کھول کے اسٹوڈنٹس لکھوں تو لیٹ سے 4s کے اندر 2 الیکٹرانز ہیں، اور اس کا جو 3d ہے اگر میں اس کو آربیٹل کے فارم میں لکھوں، ڈی کے اندر اسٹوڈنٹس 5 آربیٹلز ہوتے ہیں، تو آپ اسے کھول کے یوں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب 6 الیکٹران میں سے اسٹوڈنٹس دیکھیے جی یہ 6 الیکٹران اس کے ہو گئے، اب باقی دیکھیے آپ اس کے 4 الیکٹران یہ سارے ان پیئرڈ ہیں، ٹھیک، اس کے 4 الیکٹران کیا اسٹوڈنٹس ان پیئرڈ ہے، تو جس میں جتنے زیادہ ان پیئرڈ الیکٹرانز ہوں گے اسٹوڈنٹس وہ اتنا ہی زیادہ کیا ہوگا جی پیرا میگنیٹک ہوگا، اور پیرا میگنیٹک کا مطلب ہوگا کہ اس کے اندر مقناطیسیت ہوگی، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہ مطلب ہے پیرا میگنیٹک۔ دے یوزلی فارم پیرا میگنیٹک کمپاؤنڈ۔ موسٹ آف دی ٹرانزیشن ایلیمنٹس اینڈ دیئر کمپاؤنڈس ایکٹس ایز اے کیٹلسٹ، زیادہ تر ٹرانزیشن ایلیمنٹس اور ان کی کمپاؤنڈس اسٹوڈنٹس کام کرتے ہیں بطور کیٹلسٹ، ٹھیک ہے۔ اب اسٹوڈنٹس مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے دوں جی، جب ہم سلفر ڈائی آکسائڈ کو، ٹھیک ہے،
ایک پروسیس ہوتا ہے کانٹیکٹ پروسیس جس میں ہم H2SO4 تیار کرتے ہیں. وہاں سلفر ڈائی آکسائڈ کو جب ہم آکسیجن کے ساتھ ملا کر سلفر ٹرائی آکسائڈ بناتے ہیں تو اس دوران ویناڈیم پینٹا آکسائڈ ایز اے کیٹلسٹ یوز ہوتا ہے. تو اب دیکھیے جی ویناڈیم ایک ٹرانزیشن میٹل ہے, یہ بطور کمپلیکس یوز ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح اسٹوڈنٹس ایک ریئیکشن ہوتا ہے جس کے اندر MS2O8 جس کو ہم کہتے ہیں پر سلفیٹ, ٹھیک ہے. اس پر سلفیٹ کو جب ہم آیوڈائڈ کے ساتھ ملاتے ہیں, ٹھیک ہے, جب ہم اسے آیوڈائڈ کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس میں آئرن کو بطور کیٹلسٹ یوز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ جو پر سلفیٹ ہے یہ دو سلفیٹ کے مالیکیولز کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے اور آیوڈائڈ خود آیوڈین میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اسٹوڈنٹس یہ جو ٹرانزیشن میٹلز ہے بہت سی جگہوں پر ایز اے کمپلیکس یوز ہوتے ہیں. موسٹ آف دیم ہیو ایبلٹی ٹو فارم اسٹیبل کمپلیکسز, ان میں سے زیادہ تر صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اسٹیبل کمپلیکسز بنائیں. اب اسٹوڈنٹس کمپلیکسز کیا ہوتے ہیں جی؟ کمپلیکسز جو ہے یہ آگے انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے. فی الحال یہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کمپاؤنڈ بنایا تھا یہ والا, یہ کمپلیکس کمپاؤنڈز کہلاتے ہیں ود مینی ڈفرینٹ لیگنڈز, اس میں بہت سارے لیگنڈز جڑے ہوتے ہیں. اب اسٹوڈنٹس لیگنڈ کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اور یہ, ٹھیک ہے, یہ اس کو ہم سینٹرل میٹل کہتے ہیں. کمپلیکسز میں سے سینٹرل میٹل کہتے ہیں. سینٹرل میٹل ایٹم سے جو کچھ بھی جڑا ہوگا اسے اسٹوڈنٹس ہم لیگنڈ کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ تھوڑی سی پراپرٹیز تھی ٹرانزیشن میٹلز کی جسے آج ہم نے D&F بلاک کے ایلیمنٹس کے لیکچر 3 کے طور پر ڈسکس کیا. امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. کوئی بھی چیز کلیئر نہ ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کیجیے. تھینک یو.